آج ماہ ذی الحج کی پہلی تاریخ اور 9 چندی جمعرات ایک ساتھ آ گئی ہے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 مرتبہ یہ پڑھ لو، بے شمار دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری ہوگی اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو آج یہ عمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ذی الحج کی پہلی تاریخ اور پہلی جمعرات کا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کا میں نے پوری سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ ذی الحج کی پہلی جمعرات آئے گی اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ آپ نے ذیقعدہ کے مہینے میں بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج کا خاص وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا ذی الحج کی پہلی 9 چندی جمعرات کا بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا بہترین، بڑا طاقتور اور بہت جلدی اثر دکھانے والا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ عمل جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج کے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دراصل کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو در حقیقت پہلے ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب سمجھ کر نہیں پڑھتے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی نفع حاصل نہیں ہے۔ تو آج اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کا بڑا خاص عمل ہے۔ جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے، رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس آپ نے ایک دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے عمل کو کس طرح سے کرنا ہے، پھر آپ کو عمل کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب وظیفے کو آپ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، پھر معرفت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس عمل کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں پورا ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ لیکن آج وہ وقت ہے جب اللہ کی ذات کہتی ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگنے کا کہہ رہی ہوں۔ اس لیے جب بھی کبھی آپ اللہ کریم سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگو، ضد کر کے مانگیے گا، نہ مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بھی روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، ہر انسان کے مسئلے علیحدہ ہیں، پریشانیاں علیحدہ ہیں، خواہشات علیحدہ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیں۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا، صرف آپ نے اللہ کی ذات سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرے گا کہ کبھی کوئی مایوسی باقی نہیں رہے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ آج ماہ ذی الحج کی پہلی 9 چندی جمعرات کا بڑا ہی بابرکت دن آ چکا ہے۔
جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے چلتے پھرتے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آج ماہ ذی الحج کی پہلی مبارک 9 چندی جمعرات کو آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت سب سے بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی خاص حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے رزق مانگ لیں، دولت چاہیے دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لیں، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے اور آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا عمل کرنا ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنی، آپ نے یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے غنی کر دینے والا۔ جب آپ یا غنیو یا مغنی کو آج ذی الحجہ کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا۔ آپ نے یا غنیو یا مغنی کی 1 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنی کا یہ خاص عمل آج آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا، اور اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ 100 مرتبہ یا غنیو یا مغنی پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ نے تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی ثواب آپ کو عطا کرے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں عطا کرے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، جب آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وظیفے کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور پھر آپ کو عمل کا فائدہ بھی حاصل نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص عمل ہے، جیسا کہ ہر کوئی ذی الحج کی پہلی 9 چندی جمعرات کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے۔ یہ جمعرات قبولیت والی جمعرات ہے، یہ جمعرات عظمت اور برکت والی جمعرات ہے۔ اس جمعرات کے دن ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ آپ کو بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی ذی الحج کی پہلی جمعرات کے دن مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ آپ نے نہایت دھیان، توجہ، خشوع و خضوع کے ساتھ سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے، تو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آج ذی الحج کی پہلی 9 جمعرات کے دن 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا خاص عمل نہیں پڑھتا تو وہ پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب آج ایک خاص قبولیت کی گھڑی اللہ کی ذات صدائیں لگا رہی ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو ماہ ذی الحج کی پہلی جمعرات کو لاپرواہی میں گزارے گا۔
صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے۔ یہ بڑا خاص وظیفہ ہے، اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بدقسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی وہ صفت ہے اور سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ جب وہ دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے ہی نہیں۔ آپ پہلے اپنے اللہ کو منائیں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی تو پوری زندگی کے لیے کافی۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہی ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے۔ آپ نے سب سے پہلے یا غنی یا مغنی کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور آخر میں 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنی ہے۔ جب آپ کے تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کیا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ماہ ذی الحج کی پہلی 9 چندی جمعرات کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ میری بہت سی بہنوں کو، میرے بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو ماہ ذی الحج کی پہلی 9 چندی مبارک جمعرات کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکی ہوں کہ اگر آپ نے یہ عمل نہ کیا تو آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو میرا رب عطا کرتا ہے، میرا رب نوازتا ہے۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب عطا کرنے والا ہے، انشاءاللہ وہ عطا کرے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو ان وظائف اور اعمال کے صدقے ختم کر دے اور ہماری زندگی کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی نصیب۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کا کمنٹ ضرور لکھ دیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔